बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाज़रीन, पाकिस्तान न्यूज़ राउंड अप की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम पाकिस्तान से जुड़ी अहम ख़बरों को आप तक इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं, कुछ तो बहुत ही अच्छी ख़बरें हैं, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर लेते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल सर्वेंट्स के हवाले से एक फ़ैसला जारी किया है जो कि सिविल सर्वेंट्स के हक़ में बिल्कुल नहीं है। गुज़िश्ता साल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने एक कानून पास किया था जो कि सिविल सर्वेंट्स यानी कि आम ज़बान में कहें तो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से था। इस कानून के मुताबिक किसी भी ब्यूरोक्रेट को परफॉर्मेंस की बिना पर हुकूमत किसी भी वक्त डिसमिस कर सकती है, उसे जो है वो मुलाजमत से निकाल सकती है। तो इस पर जो है वो सिविल सर्वेंट्स ने अदालत में पिटीशन दायर कर दी कि ये हमारे हुकूक के जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है और ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, इससे जो है वो हमारी नौकरी ख़तरे में है। तो अदालत जो है वो इस पर नज़रसानी करे और इस कानून को ख़त्म करे और हमारी नौकरी को बचाए। तो ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा और बिल आखिर इस पर जो फ़ैसला आ गया है, और फ़ैसले के मुताबिक जो है ये कानून जो हुकूमत ने गुज़िश्ता साल बनाया था बिल्कुल आइन के मुताबिक है और हुकूमत को ये इख्तियार है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने ये अपने रिमार्क्स में लिखा कि वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो सिविल सर्वेंट्स को परफॉर्मेंस की बिना पर जज कर सकती है, उनकी प्रमोशन के हवाले से फ़ैसला कर सकती है और उनको जबरी रिटायर भी कर सकती है। ये इख्तियार हुकूमत के पास है और ये एक किसी भी आइन की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, सिविल सर्वेंट्स के जो हुकूक हैं उसकी कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है, ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है और वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है। तो नाज़रीन, मेरे नज़दीक जो है ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है क्योंकि ये कानून भी बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है और लाया गया है, क्योंकि इसके मुताबिक जो है किसी भी ब्यूरोक्रेट को, चाहे वो कितना ही सीनियर हो, कितना ही उसकी पहुंच हो, कितना ही उसका असर व रसूख हो, उसको जो है परफॉर्मेंस की बिना पर इवैल्यूएट किया जाएगा और अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उसको प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा और नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। इस कानून से पहले जो है वो तमाम सिविल सर्वेंट्स और तमाम ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, वो एक बराबर थे, यानी कि एक मखसूस वक्त के बाद उनकी प्रमोशन हो जाती थी, चाहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो या चाहे उन्होंने टके का काम ना किया हो। तो इससे जो है वो अच्छा काम करने वालों की हौसला शिकनी होती थी। तो इस कानून की वजह से उनकी हौसला अफजाई होगी और जो काहिल और कामचोर हैं उनको भी अब काम करके, परफॉर्म करके जो है वो प्रमोशन लेना पड़ेगा और अपनी नौकरी को बचाना पड़ेगा, वगरना दूसरी सूरत में जो है वो उनकी नौकरी खतरे में है और नौकरी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कानून था और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला कि ये कानून बिल्कुल ठीक है और किसी सिविल सर्वेंट्स के कानून की ख़िलाफ़ वर्जी या उनके हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता, ये फ़ैसला भी बहुत अच्छा है और मुबारक है। आज से तकरीबन 1.5 माह पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तान की कौंसलेट पर इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म जारी किया था, क्योंकि उसके मुतालिक जो है वो ये बातें की जा रही थी कि वहाँ पर जो मकीम पाकिस्तानी हैं सऊदी अरब में मौजूद, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल नहीं किया जा रहा और उनके साथ जो है वो बहुत ही बुरा रवैया है वहाँ की एम्बेसी का, वहाँ की कौंसलेट का, और वो उनसे जो है वो रिश्वतें लेते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं, छोटे छोटे काम के लिए उनको ज़लील करते हैं, महीनों महीनों लगा देते हैं, छोटे से काम के लिए भारी भारी रिश्वतें मांगते हैं और उनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर फ़राहम नहीं किया जा रहा कौंसलेट की जानिब से। तो इस किस्म की बातें हो रही थी, इस किस्म की हक़ाइक़ सामने आ रहे थे। तो इस पर जो है वो इमरान खान साहब ने एक कमीशन बनाकर इन्वेस्टिगेशन का हुक्म जारी कर दिया कि वो जल्द इसके मामले की तहकीक करें और जो इसके मुजरिमान हैं उनको सामने लाएं। तो ये तहकीक जो है वो फाइनली अब मुकम्मल हो चुकी है और इस तहकीक के मुताबिक 3 अफसरान को और बहुत ही सीनियर अफसरान को जो है वो सामने पेश किया जा रहा है मुल्जिमान के तौर पर। इनमें साबिक सफ़ीर राजा इजाज़ अली, डिप्टी हेड कमीशन ज़ीशान अहमद और कौंसलर औरंगज़ेब शामिल हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो वहाँ पर काम करते हैं मज़दूर, और ख़ास तौर पर अरब ममालिक में जो हमारी कौंसलेट्स हैं,
انہوں نے ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کا جینا محال کر رکھا ہے، ان کا استحصال کرتے ہیں، ان پر جس قسم کا وہ ظلم کر سکتے ہیں وہ وہاں پر ظلم کیا جاتا ہے، رشوتیں مانگتے ہیں، ان کے کام نہیں کرتے اور کسی قسم کی سروسز جو ہے ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہوتی، اور اتنا ان پر جو ہے وہ زندگی تنگ کی ہوئی ہے وہاں کی کونسلیٹ نے، اور کسی قسم کا سپورٹ نہیں کرتی۔ اور اگر آپ جو ہے وہ ان کے قصے سنیں اور ان کے واقعات سنیں تو یقین کریں کہ دل جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے اور رونا آتا ہے ان کے یہ مسائل سن کر۔ اس حوالے سے میں آپ کو لازمی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ عاشر عظیم صاحب کی ایک ویڈیو ہے اوورسیز پاکستانی کے مسائل کے حوالے سے، وہ آپ لازمی چیک کریں، تو اس کا لنک بھی نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے پاکستانی اوورسیز کے مسائل اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کیے ہیں، اور یقین کریں ان کو سن کر رونا آتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کرنا بہت ضروری تھا، بہت اہم تھا، اور یہ اس پر خاص توجہ کی ضرورت تھی، اور ہم مشکور ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہ انہوں نے اس طرف جو ہے وہ اپنی توجہ کے دی اور اس پر خاص توجہ دی اور کمیشن بنایا۔ تو اس کو ہم ایک اچھی روش کہہ سکتے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قائم کی ہے، کہ انہوں نے اپنی کونسلیٹ کے اوپر تحقیق کروائی اور مجرمان کو سامنے لائے، اور اب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کے مسائل کو جو ہے وہ بہت اچھے سے ایڈریس کر رہے ہیں، انہیں سن رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے سہولتیں بنائی ہیں، اور ڈیفرنٹ آلٹرنیٹیوز بھی اس حوالے سے وہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو جو ہمارے ملک کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں اور مسلسل جو ہے وہ پچھلے 12 مہینوں سے ہمیں $2 ارب سے زائد کے فورن ریمیٹنسز بھی بھیج رہے ہیں، ان کے مسائل جو ہے وہ لازمی حل کیے جائیں، کیونکہ ان کی زندگی بہت بری طرح سے وہاں پر متاثر ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہمارے کونسلیٹ ہیں اور ہماری ایمبیسیز ہیں جن کا رویہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ 2 دن پہلے پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے سندھ کے مسائل کے حوالے سے بہت سخت اور بہت شدید بیانات دیے، اور انہوں نے اپنے ان بیانات میں سندھ حکومت کو لتاڑ کے رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سندھ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، سندھ کی گورننس اتنی بری ہے، یہاں پاکستان کا اگر کوئی سب سے پسماندہ علاقہ ہے تو وہ سندھ ہے، یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی زندگی محال ہو چکی ہے، جہنم بنا دی ہے آپ نے، پچھلے 15 سالوں میں 1% کا آپ نے ترقیاتی کام نہیں کیا، پتہ نہیں سارا پیسہ جاتا کدھر ہے، اور بچے جو ہے وہ وہاں پر پانی کو ترس گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اور کچھ شخصیات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ باہر سے بیٹھ کے سندھ کو کنٹرول کر رہے ہیں، سندھ کو چلا رہے ہیں، اور کراچی کے نالوں کا انہوں نے ذکر کیا کتنے نالوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، کتنے سالوں سے آپ نے نالے صاف نہیں کیے، آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور پتہ نہیں آپ سارا پیسہ کدھر جا رہا ہے، آپ کہاں پیسہ جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے بہت ہی شدید قسم کے بیانات جو ہے وہ سندھ کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے دیے۔ تو اس کے جواب میں شروع میں جو مراد علی شاہ صاحب نے لاجک پیش کی کہ ہمیں جو ہے وہ وفاق بجٹ نہیں دیتی، ہمیں وفاق پیسہ نہیں دے رہی، وہ لاجک ان کی زیادہ چلی نہیں، اور اس پر ان کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو اب جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلتے ہوئے بجٹ پیش کیا ہے سندھ کا، کیونکہ وہ خود جو ہے وہاں کے وزیر خزانہ بھی ہیں، تو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے، اور بجٹ میں انہوں نے 41% کا اضافہ کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں میں 41% کا اضافہ کر کے جو رقم ہے اسے 329 ارب پر کر دیا ہے۔ گزشتہ سال جو ہے یہ 222 ارب روپے تھے، اب جو ہے وہ 329 ارب روپے سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے مراد علی شاہ صاحب نے الاٹ کر دیے ہیں۔ ان میں جو زیادہ تر فوکس ہے ان کا وہ جو ہے تعلیم پر ہے، اس کے علاوہ جو ہے صحت پر ہے، اس کے علاوہ اور جتنا بھی نظام الٹ پلٹ ہوا ہے سندھ کا، اور اس کی ترقی کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے کھانے پینے کے حوالے کے سے جو ہے انہوں نے بجٹ الاٹ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے جو ہے وہ اسکیمیں بھی اس میں شامل کر لی گئی ہیں، نئی اسکیمیں بھی ہیں، پرانی اسکیمیں بھی ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے ایک ترقیاتی بجٹ بنا کر پیش کیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے، اس کے جواب میں جو 2 دن پہلے ان پر تنقید کی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ ناظرین یہ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا جمپ لگایا، 41% بجٹ انکریز کیا ہے، 329 ارب روپے کر دی ہیں سندھ کے لیے جو بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، اور اندرون سندھ کے حالات سے ہم سبھی واقف ہیں کہ بچے جو ہے وہ وہاں پانی کو ترس رہے ہیں، بھوکے ہیں، تو سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اتنا زیادہ بجٹ انہوں نے الاٹ کر دیا ہے،
لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بجٹ اپنے مستحقین تک پہنچے گا بھی صحیح کہ نہیں؟ یعنی جن لوگوں کے لیے بجٹ الاٹ کیا گیا ہے کیا وہاں تک یہ بجٹ پہنچے گا؟ کیا واقعی یہ امپلیمنٹ ہوگا جو انہوں نے پلان کیا ہے؟ کیا واقعی ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اب یہ بجٹ کرپشن کی نظر نہیں ہونے والا، لوگ اس سے منافع نہیں اٹھانے والے، اپنے پرسنل گین نہیں کرنے والے، اور یہ بجٹ جو ہے جوں کا توں جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں میں لگ جائے گا؟ تو یہ ایک بہت عام سوال ہے، کیونکہ پچھلے 15 سالوں سے تو یہی حکومت ہے اور اسی طرح کے یہ بجٹ دیتی آ رہی ہے، اور مطلب پچھلے 15 سالوں میں کئی اربوں خربوں روپے کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ الاٹ کیا جا چکا ہے سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن ابھی تک 1% کا ہمیں کام نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ اربوں خربوں روپے کہاں گئے وہ اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ کن کے بینک اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں، کن کے بنگلے بن رہے ہیں، کن کے وہاں پہ محل بن رہے ہیں۔ تو یہ سارا پیسہ پہلے بھی کرپشن کی نظر ہوتا رہا ہے، اب جو ہے انہوں نے حاتم طائی کی قبر پر لاٹ مارتے ہوئے 329 ارب روپے مختص تو کر دی ہیں، لیکن سوال جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ کیا یہ بجٹ الاٹ بھی ہوگا، کیا یہ بجٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا اور اپنے مستحقین تک پہنچے گا بھی صحیح؟ کیا واقعی سندھ کی ترقی اس سے ہوگی بھی صحیح یا نہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہیں، اور خاص طور پر جب سامنے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور سندھ حکومت ہو تو یہ جو ہے معاملہ تھوڑا کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہمیں دکھائی دیتا۔ تو بس امید ہی کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور یہ جو بجٹ انہوں نے الاٹ کر دیا ہے اس کو اب مستحقین تک پہنچانے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے پاکستان نیوز راؤنڈ اپ سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ اس ساری خبروں کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اس کے علاوہ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل۔